لاش کے برابر والد کی بھی لاش رکھی ہوئی تھی، پر والد کا نام عبدالقدوس تھا، وہ حیات تھے۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد شاید عبدالقدوس صاحب مرحوم کو دیکھنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ عبدالقدوس صاحب مرحوم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کے بارے میں۔ آپ کی ولادت 1953، فراغت 1970 میں ہوئی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے مشہور استاد حدیث اور نائب محتمم ہیں۔ دارالعلوم کی متعدد نئی اور اہم عمارات کی تعمیر آپ ہی کا فیض عنایت ہے، خصوصاً جامع رشید اور جدید دارالحدیث و شیخ الہند لائبریری آپ کی زیر نگرانی ہونے والی تعمیر کا شاہکار ہے۔ ولادت و تعلیم: دارالعلوم کے ریکارڈ کے مطابق 10 مارچ 1953 کو شمالی آرکاٹ تمل ناڈو کی جدوال آرکاٹ مدراس، جو پہلے صوبہ تمل ناڈو کے ضلع ویلور اور اب ضلع رانی سم میں آتا ہے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ قرآن کریم، اردو، حساب اور دینیات کی ابتدائی تعلیم مدرسہ امداد المسلمین جدوال میں اور انگریزی، حساب، جغرافیہ اور دیگر علوم عصریہ مدرسہ بلنج پور تمل ناڈو میں حاصل کی۔ اس کے بعد فارسی کی تعلیم 1961 کو مدرسہ باقیات الصالحات میں حاصل کی۔ 1963 میں عربی تعلیم کا آغاز دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے ہوا اور مدرسہ داؤدیہ تمل ناڈو میں بھی آپ نے عربی تعلیم حاصل کی۔ علم تجوید و قرأت: دارالعلوم سبیل الرشاد کے زمانے طالب علمی میں آپ نے قاری اطہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت سبع و عشرہ پڑھی اور فن تجوید و قرأت میں مہارت تامہ حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند میں 1969 میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1970 میں دور حدیث شریف سے فراغت حاصل کی اور پھر ادب اور تکمیل علوم عقلیہ و افتاء کا نصاب بھی مکمل کیا۔ اساتذہ دور حدیث شریف: جن اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ان کے اسماء یہ ہیں: بخاری شریف جلد اول حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، بخاری شریف جلد ثانی حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی، ترمذی شریف مع شمائل حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی، ابو داؤد شریف حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی، نسائی شریف حضرت مولانا یاسین صاحب بہاری، طحاوی شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب گوپا گنجی، موطا امام مالک حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری، موطا امام محمد حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ آغاز تدریس: اسلام کی علمی و عملی پاسبانی کے لیے مکمل صلاحیت و صالحیت لازمی ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا خاص طور پر یہ تر امتیاز رہا ہے کہ یہاں تدریسی و تعلیمی خدمات انجام دینے والے اساتذہ اور معلمین کامل و اکمل صلاحیت و صالحیت کے حامل ہوتے رہے ہیں۔ آپ مظلہ نے تقریباً 6 سال تک اس آفاقی و عالمی حیثیت کے ادارے میں وقت کی عبقری شخصیت وحید عصر حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشفقانہ تربیت میں رہ کر پروان چڑھے۔ یہی وجہ تھی کہ فراغت کے فوراً بعد اکابرین کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی اور آغاز ہی میں آپ کو تدریسی خدمات کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اور یہ بات باعث تعجب نہیں، اس لیے کہ مولانا اپنی دینی صلاحیت کے اعتبار سے بلا شبہ اس کے لائق تھے، اور پھر مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے آپ کو تراش کر درخشندہ ستارہ بنا دیا تھا، اس کا بھی تقاضا یہی تھا کو بلا تاخیر دارالعلوم میں رکھ لیا جائے۔ تو حق بحق دار رسید کے تحت آپ کی تدریس کا آغاز 1395 ہجری مطابق 1975 میں مادر علمی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند سے ہی ہوا۔ آپ کے زیر درس عربی ادب کے ساتھ ساتھ کئی اہم اور معیاری کتابیں رہیں، مثلاً دیوان متنبی، تاریخ الادب العربی، تفسیر جلالین، مشکات شریف اور شمائل ترمذی وغیرہ۔ اس وقت بھی شمائل ترمذی اور دیوان متنبی اور دیوان حماسہ باب الادب زیر درس ہیں۔
آپ کا سبق طلبہ میں حد درجہ مقبول ہے۔ داخلی طلبہ کے علاوہ خارجی طلبہ بھی بکثرت آپ کا سبق سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا سبق حکمتوں، تجربوں اور معلومات سے بھرپور ہوتا ہے۔ زبان اردو نہ ہونے کے باوجود بھی آپ انتہائی فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں۔ آپ کے درس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ طلبہ کے تئیں ایک عجیب درد اپنے اندر رکھتے ہیں اور مسلسل ان کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بالخصوص طلبہ دور حدیث شریف کے ساتھ ایک الگ انداز اور ایک الگ درد کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ آپ کا یہ درد آنسوؤں کی شکل میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ شمائل ترمذی کے سبق میں آپ کی جذب و اضطراب کی کیفیت اور عارفانہ کلام عشق رسول کی خوب عکاسی کرتی ہے۔ زور بیانی، لسانی سلاست اور تقریر کا خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیعت فرمایا ہے۔ منصب نیابت اہتمام، دارالعلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی بات ہو تو اس کے منصب اہتمام اور نیابت کے لیے ایک ذہین و فطین ہی شخص درکار ہوتا ہے۔ آپ حضرت والا بھی ذہین اور معاملہ فہم ہیں، اس لیے 1999 میں ارباب شورا کی دور رس نگاہیں آپ پر پڑیں اور اس اہم اور نازک منصب کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ 1408 ہجری مطابق 1987 سے دارالعلوم کے شعبہ تعمیرات کی نظامت بھی آپ ہی سے متعلق ہے۔ دارالعلوم کی مادی اور تعمیری لحاظ سے ترقی دینے میں آپ کا اہم کردار ہے۔ مسجد رشید اور آپ کے تعمیری ذوق فنی مہارت کا شاہکار ہے۔ دارالحدیث و شیخ الہند لائبریری جیسی عظیم الشان اور تاریخی عمارت بھی آپ کی نگرانی میں جاری ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الہند منزل، شیخ الاسلام منزل، حکیم الامت منزل، مدرسہ ثانویہ اور متعدد چھوٹی بڑی عمارتیں آپ کی انتھک کوشش اور شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہے۔ مزاج و طبیعت حضرت والا مظلہ اصلاً نہایت سادہ لوح، صاف طبیعت اور سادے مزاج کے حامل ہیں۔ یہ مزاج و طبیعت دراصل جنوبی ہند کی دین ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے ماحول میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے اتنی طویل مدت گزارنے کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مزاج کی اصل سادگی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دارالعلوم اور طلباء دارالعلوم اور اہل دارالعلوم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے، آمین۔